یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو اپنی موت کی پیش گوئی سننے کے بعد زندگی سے اتنا لگاؤ رکھ بیٹھا کہ اس نے اپنی سلطنت، اپنی رعایا اور حتیٰ کہ اپنے اصول بھی قربان کر دیے، مگر تقدیر کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ سلطنت زرفشاں کے بادشاہ سلمان بن قاسم کی بہادری، ذہانت اور انصاف کی وجہ سے وہ ایک مثالی حکمران مانا جاتا تھا۔ اس کی سلطنت خوشحال تھی، رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور دشمن بھی اس کی قابلیت کے معترف تھے، مگر سلمان کے دل میں ایک ایسا خوف پل رہا تھا جسے وہ کبھی زبان پر نہ لاتا، موت کا خوف۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک مشہور نجومی یافت الرومی آیا جسے اپنی درست پیشگوئیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ دربار کے وزراء اور مشیر اس کے گرد جمع ہو گئے اور بادشاہ نے مذاقاً کہا، اگر تم واقعی قسمت کا حال جان سکتے ہو تو مجھے بتاؤ میں کب مروں گا۔ یہ سن کر نجومی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی 40 برس کی عمر میں ختم ہو جائے گی۔ آپ جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں، موت آپ کو 40 سال میں آ لے گی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پہلے تو ہنسا، مگر نجومی کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی نے اس کے دل میں عجیب خوف پیدا کر دیا۔ نجومی کو دربار سے نکال دیا گیا، مگر اس کی پیش گوئی نے بادشاہ کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے اس کی عمر 40 کے قریب آ رہی تھی، اس نے ہر ممکن حفاظتی تدبیر اختیار کر لی۔ اس نے اپنے ارد گرد حفاظتی گارڈ کی تعداد دگنی کر دی۔ کھانے سے پہلے ہر چیز کا ذائقہ چکھنے والے غلام سے چکھوائی جاتی تاکہ کوئی اسے زہر نہ دے سکے۔ محل کے تمام دروازے رات کے وقت بند کر دیے جاتے اور کسی کو آنے یا جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے طبیبوں، جادوگروں اور سائنسدانوں کو بلایا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے وہ موت سے بچ سکے، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ جب اس کی عمر 39 برس کی ہوئی تو اس نے ایک ناقابل یقین فیصلہ کر لیا، اگر میں کسی سے نہ ملوں، کسی سے کوئی بات نہ کروں اور خود کو ہر خطرے سے الگ کر لوں تو موت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اس نے ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنانے کا حکم دیا، ایک ایسا قلعہ جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ہو، جہاں نہ کوئی دشمن آ سکے، نہ کوئی بیماری اور نہ ہی کوئی حادثہ پیش آ سکے۔ یہ قلعہ پتھر اور لوہے سے بنا ہو، اس کے دروازے وزنی لوہے کے تھے اور یہاں صرف چند خاص خدام کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی 40ویں سالگرہ اسی قلعے میں تنہا گزارے گا، جہاں کسی خطرے کا امکان نہ ہو۔ جب بادشاہ کی 40ویں سالگرہ کا دن آیا تو وہ اپنی جیت پر بہت خوش تھا۔ وہ قلعے کے سب سے محفوظ کمرے میں بیٹھا جہاں کوئی ہتھیار، زہر یا دشمن نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ اکیلا بیٹھا آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے تقدیر کو شکست دے دی ہے۔ میں نے موت کو چکمہ دے دیا، وہ خود سے بولا، مگر پھر قلعے کی ایک دیوار سے سسراہٹ کی آواز آئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ اس نے محافظوں کو بلانے کے لیے دروازہ کھولا، مگر عین اسی وقت ایک بڑا پتھر جو قلعے کی چھت میں لگایا ہوا تھا اپنی جگہ سے ہل کر نیچے گرنے لگا۔ یہ وہی قلعہ تھا جو بادشاہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنوایا تھا، اور وہی پتھر اس کے سر پر آ گرا۔ بادشاہ وہیں دم توڑ گیا۔ جب رعایا کو بادشاہ کی موت کی خبر ملی تو ہر کوئی حیران تھا۔ جو شخص اپنی موت سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کر رہا تھا، وہ اپنی ہی تعمیر کردہ پناہ گاہ میں مر گیا۔ کچھ لوگ افسوس کرنے لگے جبکہ کچھ نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ وہی ہوا جو نجومی نے کہا تھا، انسان تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ بادشاہ کی موت کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ اس کا قلعہ ناقابل تسخیر تھا، مگر وہی قلعہ اس کی قبر بن گیا۔ یہ قصہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ انسان جتنی بھی تدبیر کر لے، اگر وقت آ گیا ہو تو موت اسے ڈھونڈ ہی لے گی۔ زیادہ خوف ہی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر بادشاہ عام زندگی گزارتا
تو شاید وہ طویل عرصے تک زندہ رہتا، مگر اس کا خوف ہی اس کے خاتمے کی وجہ بنا۔